السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد۔ الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 22 تک کور کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے شروع کرنا ہے۔ آیت نمبر 23 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ پیچھے جو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تسلسل چل رہا تھا وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کنویں میں سے جو ہے ان کو ایک قافلہ جو گزر رہا تھا، انہوں نے جب اپنے ایک شخص کو بھیجا پانی لینے کے لیے اور اس نے کنویں میں ڈول ڈالی تو یوسف علیہ السلام ساتھ باہر آ گئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے بطور مال چھپا لیا اور ان کو جو ہے وہ معمولی قیمت میں انہوں نے بیچ دیا۔ اور پھر مصر کے ایک عزیز نے، مصر کے ایک یعنی وہاں پہ ایک شخصیت تھی، قابل احترام شخصیت تھی، ایک اتھارٹی میں پرسن تھے، انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو جو ہے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے گا، یہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور ہم جو ہے ان کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ زمین میں مصر میں جگہ دی، ان کو مکان دیا، ان کو ٹھہرایا، اور پھر اللہ نے ان کو تعویل الاحادیث کا علم بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام امور پر غالب ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وراودتہ۔ راودہ کا مطلب کسی کو مائل کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو پھسلانے کی کوشش کرنا، اس کو اس کے راستے سے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو راودت یہ فیمیل مؤنث کا صیغہ ہے کہ جو عزیز مصر تھے ان کی وائف نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بار بار مائل کرنے کی کوشش کی، بار بار پھسلانے کی کوشش کی، ان کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ التی ہوا فی بیتہا، ٹھیک ہے، یعنی اس عورت نے جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس عورت نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، عن نفسہ، ان کے نفس سے یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل نہیں تھے۔ اور سچویشن کیا دی؟ غلقت الابواب، ابواب آپ نے ورڈ پڑھا ہوگا باب، اس کی جمع ہے ابواب یعنی کہ دروازے۔ غلقہ بند کر دیے، ٹھیک ہے، انہوں نے بند کر دیے تمام دروازے۔ وقالت، اور کہا، ہیت لک، آؤ جلدی کرو، یعنی ان کو گناہ کی طرف بلایا، ساری سچویشن کریٹ کی، دروازے بند کر دیے، گھر پہ کوئی اور نہیں ہے تو ان کو گناہ کی دعوت دی کہ آپ میرے پاس جلدی سے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک معاملہ یہ ہے کہ وہ تو میرا رب ہے، احسن مثوائی، اور بہترین اس نے میرا ٹھکانہ کیا، بہت اچھا اس نے جو ہے میرے رہنے کی جگہ کو کیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک معاملہ یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی وہ خاتون جو ہے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا جواب بالکل سیدھا سادہ دو ٹوک کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ میں اس گناہ کی طرف جاؤں، اس معاملے سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا رب ہے۔ یہ جو ربی کا ورڈ یہاں پہ ہے، اس کے مفسرین نے دونوں معنی ذکر کیے ہیں کہ ایک مراد یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں اپنے رب کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ وہ میرا رب ہے، کہ اس نے میرے لیے بہترین ٹھکانہ ارینج کیا ہے، میں کہاں پہ تھا، کس سچویشن میں رہا، اور اس نے مجھے یہاں پہ ایک عزت و احترام والی جگہ پر جو ہے میرا رب مجھے لے آیا ہے۔ تو اب میں کیسے اس رب کی نافرمانی کر سکتا ہوں اور گناہ میں جو ہے اپنے آپ کو ملوث کر سکتا ہوں، اپنا کس طرح میں اس گناہ میں انگیج ہو سکتا ہوں، ایسی فحاشی کے کام میں انگیج ہو سکتا ہوں، ایک یہ معنی۔ اور دوسرا معنی یہ کہ رب سے یہاں پہ مراد جو ہے ان کے یعنی جو عزیز مصر تھے جنہوں نے ان کو خریدا تھا، تو ظاہری اعتبار سے جو ان کے یعنی بطور غلام جو ان کے مالک تھے، کیونکہ رب کا ورڈ جو ہے وہ مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بات آگے، یہی کلمہ آگے جو ہے وہ اسی طرح کے سیاق میں بھی ایک استعمال ہوگا
کہ اپنے رب سے پوچھو، اپنے رب کی طرف جاؤ. تو رب کا معنی مخلوق کے لیے بھی استعمال، رب کا ورڈ جو ہے وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مالک کے معنی میں، اور رب رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو بالاولیٰ ہے. ظاہر سی بات ہے ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے جس کو رب کہا بھی جا رہا ہو یا مالک تصور بھی کیا جا رہا ہو، اس کی جو ملکیت ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اس کی پرفیکٹ نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے. بعض تصرف ہوتے ہیں، بعض جو ہے اس کے پاس رائٹس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ورڈ جو ہے عربی زبان میں ایک مالک کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ رب البیت کہا جاتا ہے. رب البیت کا مطلب گھر کا مالک، گھر کا جو اونر ہے اس کو رب البیت کہا جاتا ہے. تو دوسری جو اس آیت کی مراد ذکر کی مفسرین نے کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عزیز مصر میرے بہت اچھے مالک ہیں، انہوں نے میرا بہت خیال کیا ہے. جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی ظاہر تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اکرمی مسواؤ، کہ آپ ان کے رہنے کے ٹھکانے کو اچھا کیجیے گا، عزت و احترام والا کیجیے گا. تو اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام نے اس بات کو ذکر کیا کہ اگر مخلوق میں سے کسی نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، مجھے اچھی طریقے سے ڈیل کیا ہے، مجھ سے اچھا برتاؤ کیا ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں انہی کے ساتھ جو ہے، یعنی انہی کی وائف کے ساتھ، انہی کے گھر میں جو ہے انہی کا جو ہے ٹرسٹ توڑوں، انہی کے خلاف جاؤں. انہ لا یفلح الظالمون، یہ تو ظلم ہو جائے گا میری جانب سے، اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، بے شک یقیناً اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا ان کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر جاتے، لولا الرَّأَى برہان ربی، اگر یہ نہ ہوتا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیوں کو، برہان واضح دلیل، اس کو نہ دیکھ لیا ہوتا. یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے معاملات دکھائے تھے، چونکہ وہ چنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تھے، اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو بطور انسان، بطور ایک جوان ہے، سچویشن ساری ایسی ہے کہ انسان کوئی اور ہوتا تو وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ مائل ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بچا کے رکھا، اور اپنی نشانیاں دکھا کے، یعنی اپنی طرف سے ان کو پروٹیکشن دے کے ان کو اس معاملے سے بچا کے رکھا. کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہوا معاملہ، تاکہ لنصرف، تاکہ ہم پھیر دیں، ہم ہٹا دیں، عنہ ان سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، السوء برائی کو، والفحشاء اور کسی طرح بھی فحاشی کو، کسی بھی طرح کی فحاشی اور برائی پر نہ ان پر جو ہے اس کی طرف جانے کا کوئی الزام لگ سکے، آ کے ان کی دعوت ہو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کیسے نبی ہیں جو کہ گناہ کی طرف مائل تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا اور ان پر کسی بھی طرح کی برائی کو آنے نہ دیا. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے یا ہیں. مخلص یعنی جن کو سلیکٹ کیا گیا ہو، اخلاص اسے کہتے ہیں نا، خالص کر لینا. تو مخلص وہ کہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو خالص کر لیا ہے، اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے بھی ذکر کی. سورۃ الحجر میں جو اس کا جو ذکر ہے کہ جب ابلیس نے، شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مہلت مانگی، تو وہاں پہ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کی، یعنی میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا، سوائے تیرے وہ بندے جن کو تو نے خاص کر لیا ہے، جو خالص ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جن کو اللہ کی طرف سے جو ہے پروٹیکشن حاصل ہے، تو ان پر جو ہے وہ شیطان کے اثرات نہیں آتے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے. واستبق الباب، اور دونوں نے سبقت، یعنی دونوں سبقت لے گئے، دوڑے. یوسف علیہ السلام آگے اور خاتون جو ہے وہ ان کے پیچھے. کس طرف دوڑے؟ البابا، دروازے کی طرف. کہ سچویشن کیا تھی کہ دروازے بند کر دیے تھے، تو یوسف علیہ السلام اس سچویشن سے نکلنے کے لیے، اس آزمائش سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے. وقدت قمیصہ، اور اس عورت نے ان کی قمیص کو پھاڑ دیا. من دبر، پیچھے کی جانب سے، پیچھے کی سائڈ سے، یعنی ان کی قمیص کو پیچھے کی سائڈ سے پھاڑ دیا. پیچھے کی سائڈ سے پھاڑنے کی کیا سچویشن ہے؟ جب ایک شخص آگے جا رہا ہے، کوئی شخص ان کا لباس، ان کے کپڑے پیچھے سے کھینچے گا، تو ظاہر سی بات ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں فورسز لگ رہی ہیں، تو اس سچویشن میں وہ کپڑا پھٹ گیا. وَأَلْفَيَا، اور ان دونوں نے پایا، سَيِّدَهَا، اس عورت کے سید کو، یعنی ان کے خاوند کو، ان کے ہسبینڈ کو، لَدَ الْبَاب، یعنی عند الباب، دروازے کے پاس. دونوں دروازے کی طرف دوڑے ہیں، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے ان کے ہسبینڈ کو دروازے کے پاس پایا. قالت، اس عورت نے کہا، ما جزاء، کیا جزا ہوگی اس شخص کی، من اراد باہلک سوء، وہ شخص کے جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. ما جزاء، کیا جزا ہوگی، من، اس شخص کی، ارادہ، کہ جس نے ارادہ کیا، باہلک، آپ کے اہل کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، سوءا، برائی کا.
مگر یہ کہ ان یسجنا کہ اس کو یا تو قید کر لیا جائے، او عذاب علیم یا دردناک عذاب ہو۔ علیم علم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے درد کے لیے، ٹھیک ہے، تو عذاب علیم ایسا عذاب کہ جس میں کنٹینیوس قسم کا درد ہو، کنٹینیوس تکلیف ہو، شدید تکلیف ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو فعیل کا وزن ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، تا کی وجہ سے پتہ چلا کہ عورت کا صیغہ ہے، جی بالکل، تا جو ساکن ہے اس سے مؤنث کا صیغہ پتہ چلا، جی بالکل، رحیم، بارک اللہ فیک، علیم، حکیم، یہ بھی اسی جو ہے وزن پہ تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت جو ہے اس میں مطلوب ہے کنسسٹنٹلی، صرف ایک بار نہیں بلکہ کنسسٹنٹلی برقرار رہے وہ۔ تو عذاب علیم ایسا عذاب جو کہ صرف ایک بار کا نہ ہو بلکہ کیسا ہو، کنٹینیوسلی جو ہے وہ درد دے، تکلیف دے۔ قولا، اب یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ جواب دیا۔ اب تک یوسف علیہ السلام جو ہے اس سچویشن میں خاموش تھے، یعنی پہلے عورت نے ابتدا کی بات کی، یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا بیچ میں۔ قالا، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ جواباً کہا، ہیا راودتنی عن نفسی، انہوں نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی میرے نفس سے، یعنی انہوں نے جو ہے مجھے مائل کرنے کی کوشش کی تھی، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، اس عورت کی فیملی میں سے۔ کیا گواہی دی، کیا فیصلہ کیا؟ یہاں پہ شہیدہ کو بعد ترجمہ کرنے والوں نے، بعد مفسرین نے قضا کے معنی میں بھی کیا ہے، شہیدہ بھی معنی قضا، کہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا کیا ان کے گھر میں سے، یعنی ان کے گھر والوں میں سے کسی نے، ان کان قمیصہ، اگر ہے ان کی قمیص، قد من دبر، یعنی کہ اس کو پھاڑ دیا گیا ہے پیچھے کی جانب سے، اگر ان کی قمیص کی سچویشن یہ رہی ہے کہ وہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے، فکذبت، تو یہ عورت جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ عفن پہلی آیت، معذرت، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص کی سچویشن یہ ہے کہ وہ پھاڑ دی گئی ہے، من قبل، سامنے کی جانب سے، آگے کی جانب سے، فصدقت، تو پھر وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ جو مذکر ہے مرد ہے، یعنی یوسف علیہ السلام، وہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر ہے قمیص کی سچویشن یہ کہ قد من دبر، اس کو پھاڑ دیا گیا ہے پیچھے کی جانب سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جو ہے وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ جو مرد ہے یوسف علیہ السلام، وہ سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، پھر جب دیکھا ان کی قمیص کو، قد من دبر، اس کی حالت کیا ہے کہ اس کو پھاڑ دیا گیا ہے پیچھے سے، تو قال، کہا، کس نے کہا؟ جو عزیز مصر ہے، انہوں نے کہا، انہو من کیدکن، بے شک معاملہ یہ ہے کہ یہ تو تمہاری چالوں میں سے ہے، یعنی تم عورتوں کی چالوں میں سے ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی چال جو ہے وہ بہت عظیم ہوتی ہے۔ پھر کہا، یوسف، اے یوسف، اعرض عن ھذا، آپ اس معاملے سے درگزر کیجئے، اعراض کیجئے، اس معاملے کو آپ جو ہے وہ پرولونگ نہیں کیجئے گا، اس معاملے میں کوئی اور سٹیپ نہ لیجئے گا۔ اور اس عورت کو کیا کہا؟ استغفری لذنبک، واستغفری لذنبک، اور اے میری وائف، آپ کیا کیجئے؟ اپنی غلطی پر توبہ کیجئے، آپ اپنی غلطی سے معافی طلب کیجئے، یعنی پلٹیے۔ انکی کنتی من الخاطئین، بے شک آپ ہی جو ہے وہ خطا پر ہیں، آپ ہی جو ہے وہ غلطی پر ہیں۔ واپس ایک بار اس سچویشن کو دیکھتے ہیں، کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی وائف نے گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پیچھے والی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شُطْرَ الْحُسْنِ او شطر الحسن، کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن کا ایک حصہ عطا کیا تھا۔ شطر کا معنی نصف کا بھی ہو سکتا ہے، ہاف کا بھی ہو سکتا ہے، اور معنی حصہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے تحاشا خوبصورتی عطا کی تھی، تو اب وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سچویشن ایسی ہے کہ بچپن سے وہاں پہ رہے ہیں، تو وہ خاتون جو ہے ان کو جانتی بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب گھر میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو دیکھا بھی ہوگا، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جوانی کی صورت میں بھی، یعنی بچپن کی صورت میں بھی دیکھا ہے، اب جوان بھی ہو گئے۔ تو اس صورت میں کیا ہوا؟ اب اس عورت کا جو ہے وہ دل پھسلنے لگا ہے، اور وہ ان کو گناہ کی طرف بلانے لگی ہے۔ مفسرین علماء نے کہا کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں جب گھروں میں پردوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے یہاں پہ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن سے پردہ کیا جانا چاہیے، لیکن ہم کہیں پہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم جو ہے ان معاملات کا خیال نہیں کرتے۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ دیور جیٹ سے جو ہے وہ پردہ نہیں کیا جاتا، باقی لوگوں سے کریں گے بھی تو دیور اور جیٹ کو ایک خاص ایکسیپشن دے دیں گے،
کچھ ایسی ہیں خواتین جو کہ ویسے پردہ کرتی ہیں، چہرہ بھی کور کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن گھر میں دیور یا جیٹھ کے سامنے جو ہے وہ پردہ نہیں کیا جاتا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ برا مان جائیں گے، فیملی برا مان جائے گی. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کزنز کے ساتھ بھی ملنا ملانا ہو رہا ہے، بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، گپیں بھی لگ رہی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے کوئی حجاب، کوئی پردے کا معاملہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یعنی دیور جیٹھ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا الحمو الموت. یہ جو حمو ہے یعنی دیور یا جیٹھ ہے، ہسبینڈ کا جو بھائی ہے، یہ تو موت کی طرح ہے، یعنی اتنا شدید معاملہ ہے، ان سے تو خاص کر خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ اگر معاملہ خراب ہوتا ہے تو بڑے بڑے رشتے خراب ہوتے ہیں، صرف ہسبینڈ وائف کا رشتہ خراب نہیں ہوتا، بھائیوں کے آپس میں تعلق بھی خراب ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن جہاں پہ گھر میں بے وجہ جو ہے وہ انٹریکشن کیا جا رہا ہو، اور وہ انٹریکشن بھی جو ہے وہ لمٹس کے تحت نہ کیا جا رہا ہو، اس میں پردے کا خیال نہ کیا جا رہا ہو، حجاب کا خیال نہ کیا جا رہا ہو. اور پھر ایسی سچویشن یعنی جیسے کبھی کبھار ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹا بنا لینے کی بات کرتے ہیں، وہ منہ بولا بیٹا ہے، وہ منہ بولی بیٹی ہے، وہ منہ بولی بہن ہے، کہ بس بہن کہہ دیا. کہنے سے شرعی حکم نہیں چینج ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جن کو آپ یعنی عرب کے ہاں تبنی کا ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ کسی کو بیٹا تصور کر لیتے تھے کہ فلاں جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس معاملے کی وضاحت کر دی کہ اس طرح بیٹا بنایا نہیں جا سکتا. انسان اولاد اسی کی ہوتی ہے جس کی حقیقی طور پہ اصلاً جو ہے، ہاں رضاعت کا ایک معاملہ ہے، رضاعت کے ذریعے جو ہے یہ حرمت ثابت ہو سکتی ہے. ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بس کسی کو اڈاپٹ کر لیا اور آپ نے کہا اب یہ بچپن سے ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہمارے ان کے جو ہے وہ کوئی پردے کے معاملات بھی نہیں ہوں گے، اور جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ہم سارے معاملات اسی طرح کریں، ایسا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد کیونکہ انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، جب اپنا خون ہوتا ہے نا، اپنی اولاد ہوتی ہے جو انسان کا خون ہے، جس کو دودھ پلایا ہے، اس کے ساتھ فطری طور پہ یہ معاملات جو ہے وہ کنٹرول میں رہتے ہیں. فطری طور پہ جو ہے ان سے ایک شرم اور ایک حیا رہتی ہے، انسان جو ہے گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. ہاں جن کی فطرت بالکل ہی بگڑی ہوئی ہو وہ ان رشتوں میں بھی جو ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، جن کی شہوات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، تو وہ ان رشتوں کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں کرتے. اور یہ کیسز جو ہے وہ دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جتنا انسان شریعت سے دور ہوگا، جتنا انسان اپنی نفسی خواہشات کی پیروی کرے گا، جتنا ان جنسی خواہشات کو بڑھایا جائے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ نظر جو ہے وہ کنٹرول میں تو نہیں رہتی. اور لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو عار ہی نہیں جانتے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں مسئلے کی بات کیا ہے، الا یہ کہ کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ اس میں میڈیکل ایشوز ہو سکتے ہیں، اگر کوئی نسل ہوتی ہے تو اس میں جو ہے پرابلمز ہو سکتے ہیں، ادروائز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں دکھتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بے حد یعنی جو بے تحاشا اس کے احسانات ہیں، اس میں سے ایک احسان اس کا یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جو کہ فطرت پر مبنی، فطرت کے موافق ہے. فطرت انسان کی تقاضا کرتی ہے کہ ان رشتوں میں ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر کسی ایسے شخص کو انوالو کیا جاتا ہے، یعنی باہر سے کوئی کسی اور کو بیٹا کہہ کے بنا لیا، اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں پہ وہ جو ایک فطری حیا ہے وہ نہیں رہ پاتی. اور یہاں پہ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان عورت کی طرف سے جو ہے وہ گناہ کی طرف میلان ہوا، اور پھر انہوں نے بار بار یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی، گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی. اور ایک پرٹیکولر سچویشن کیا کہ سارے دروازے بند کر دیے، یعنی ساری سچویشن اب دیکھیں، پوری سچویشن گناہ کے لیے یعنی بالکل ریڈی ہے. یوسف علیہ السلام جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، سچویشن بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ ایک منصب والی عورت خود ان کو بلا رہی ہے. دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، ایک مرد کے پرسپیکٹو سے دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک یہ کہ ایک مرد کسی عورت کو اپروچ کر رہا ہو، اور اس سے بڑھ کر کے عورت مرد کو اپروچ کر رہی ہو، وہ عورت ہی گناہ کے لیے تیار ہو، مرد کو بلا رہی ہو. یہ گناہ جو ہے اس سے بچ پانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ ایک اتنے بڑے فضل کے طور پہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا کہ 7 ایسے لوگ کہ جن کو اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا، اس دن جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کا ذکر کیا، طلبت امرأۃ، کہ اس شخص کو ایک عورت دعوت دیتی ہے. وہ عورت کیسی ہے؟ ذات منصب، منصب والی بھی ہے، وہ جمال، اور خوبصورتی والی بھی ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ فقال انی اخاف اللہ. وہ جواباً جو ہے اس دعوت کو ٹھکراتا ہے اور صرف یہ بات ذکر کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے. کوئی چیز نہیں روک رہی، کوئی چیز نہیں روک رہی. اپنی جوانی موجود ہے، سامنے عورت موجود ہے، پوری سچویشن موجود ہے، لیکن کیا چیز روک رہی ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ ایمان عطا کرے. ہماری تو سچویشن ایسی ہے کہ اگر سچویشن نہیں بھی ہوتی تو ہم سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حسن و جمال نہ بھی ہو تب بھی جو ہے ہم اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں. ذرا سی ہمیں کوئی
سامنے والے کی طرف سے ذرا کوئی دعوت مل جائے، ذرا کوئی ایک انیشیشن کا پوائنٹ مل جائے تو ہم اس میں بہہ جاتے ہیں. ہم کمزور ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا کرے کہ ساری سچویشن ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ بس ساری سچویشن چونکہ تھی اس وجہ سے چلو گناہ کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں اور کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم گناہ کی طرف چلے گئے. نہیں، گناہ میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کسی ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے اور اس کو ایک کویشچن کا آنسر نہیں یاد آ رہا ہوتا، اس کو یاد کیا بھی تھا تب بھی نہیں آ رہا، یا کوئی ایسی چیز تھی جو کہ مس ہو گئی اور وہ جو ہے وہ رہ گئی، پڑھا نہیں تھا. تو اب ایگزام میں کویشچن ہے اور اس کویشچن کا آنسر نہیں آ رہا تو کیا چیٹنگ کر لیں؟ نہیں نا. وہاں پہ کیا کہا جائے گا کہ آپ چھوڑ دیں اس کویشچن کو، اگر نہیں یاد آ رہا یا جتنا یاد آ رہا ہے اس کو اتنا اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے تو یہ جواب نہیں بنے گا، یہ ایکسکیوز نہیں بنے گا اللہ کے ہاں کہ چونکہ بلانے والے اتنے تھے تو میں چلا گیا، یا میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی اور کوئی راستہ نہیں تھا. نہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. اتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بھی، اس عورت نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا. اگر یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن نہ ہوتی، یعنی وہ ایک نبی تھے، ایک مقام پر وہ تھے، ان کو اللہ کی طرف سے وہ پروٹیکشن حاصل تھی، ادروائز ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی جو ہے وہ ارادہ کر لیتا، وہ بھی جو ہے اس معاملے میں پھسل جاتا. اور یہ ایک فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندہ ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو خالص کر لیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پروٹیکشن حاصل ہو. اور یہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کتنی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ 2-3 لوگ جا رہے ہوں گے، بعض ان میں سے گناہ کرنے والے ہوں گے اور بعض اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے ہوں گے. جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو راستے میں برائیاں دکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو فلاں لوگ دکھ رہے ہوں گے جو فلاں گناہ کر رہے ہیں، فلاں معاملات دکھ رہے ہوں گے. اور بعد میں جب وہ ڈسکشن کریں گے تو وہ کہیں گے تم نے راستے میں یہ چیز دیکھی، راستے میں وہ چیز دیکھی. تو جو نیکی کرنے والا ہے وہ کہے گا نہیں یار مجھے تو ایسا کچھ نہیں دکھا. یعنی گویا کہ ایسا کہ وہ شاید ڈفرینٹ راستے پہ جا رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ راستے پہ جا رہا ہوں. نہیں، بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اور حفاظتوں میں سے مختلف طریقوں میں سے ایک کیا ہے کہ ان نیک بندوں کو وہ گناہ کی چیزیں ہی نہیں دکھتی. سامنے موجود ہوں گی لیکن نہیں دکھ رہی ہوں گی، دوسروں کو دکھ رہا ہوگا، یعنی انسان کی نظر ہی نہیں جاتی اس طرف. یا پھر اللہ کی طرف سے اس کو خاص مدد آتی ہے کہ اس سچویشن میں اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو یاد آتا ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. صرف یہ نہیں کہ اپنی خواہشات آئیں اور خواہشات کی جو ہے وہ فوراً پیروی کر لی اور پھر اس کے بعد تمہیں کوئی ریگریٹ بھی نہ ہو. کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اور اگر کبھی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ دیا ہے. اس کا کیا راستہ دیا ہے کہ انسان استغفار کرے، انسان توبہ کرے. یہ گناہ بڑے اس میں پھسل جاتے ہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سے بھی، یعنی بعض صحابہ، یعنی ہم ظاہر سی بات ہے صحابہ سے وہ تصور نہیں رہے گا جو افضل صحابہ ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ گناہ ہوئے. زنا کی حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قائم کی گئی. تو یہ گناہ ایسا ہے جس میں انسان ملوث ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہو بھی گیا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے اپنا آپ کو محروم نہ سمجھے بلکہ توبہ کرے، استغفار کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اسراف کر لیا، زیادتی کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بہت سے جوان ہوتے ہیں جو جوانی کی عمر میں، آج کل زمانہ بھی ایسا ہے کہ فحاشی اتنی عام ہے، ہر سچویشن میں ہر جگہ پہ جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا ایکسپوجر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں. تو بعض جوان ہوتے ہیں وہ ان گناہوں کی وجہ سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، نیکی کی طرف آنے کا دل نہیں چاہ رہا، کچھ کا اتنی مایوسی ہو جاتی ہے کہ بس کہتے ہیں کہ اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی زندگی ختم کر لوں. تو یہ بالکل غلط راستہ ہے. یہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. پہلے تو اس نے گناہ بھی کروایا اور پھر اس گناہ کی وجہ سے اب وہ نیکی سے بھی دور رکھ رہا ہے. یعنی پہلے گناہ ہو گیا، اب پھر اس گناہ کی سزا یہ بھی دلا رہا ہے کہ چلو نماز بھی نہ پڑھو، قرآن بھی نہ پڑھو. کیوں؟ اگر گناہ ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا نا، اب اللہ کی طرف پلٹو. اللہ کی طرف پلٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان نیکیاں کرے، انسان اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے بتائے ہوئے فرائض عطا کرے، اس نماز میں اس سجدے میں جائے جس میں اس کو وہ توفیق ملے گی کہ وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کر سکتا ہے، اپنے رب سے استغفار کر سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میرے پاس وہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکوں. اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کے کیا کلمات، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انسان اللہ کی پناہ چاہے، اعوذ باللہ، اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان گناہوں سے بچ سکوں. یہ جو گناہ کی طرف بلانے والے ہیں یہ بہت اسٹرانگ ہے، بے تحاشا طریقوں سے جو ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
نیکی کا کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی اچھی ایپ بھی, کوئی قرآن پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, کوئی اچھی چیز سننے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو گناہ کی طرف بلانے لگتی ہے. تو اللہ, ہم ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی خاص پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ من عبادنا المخلصین, تو اللہ ہمیں بھی اپنے ان خالص کیے ہوئے بندوں میں جو ہے وہ شامل کر لینا, کہ ہمیں بھی جو ہے وہ گناہوں سے بچایا جائے. اور پھر کیا ذکر کیا کہ اب وہ یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے دروازے کی طرف. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہ بس وہیں پہ کھڑے رہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو پروٹیکٹیو میکینزمز, ڈیفینس میکینزمز ڈپلوائے کرنے پڑیں گے, یوز کرنے پڑیں گے. اگر کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص سچویشن ایسی ہے جس میں میں گناہ کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہوں, میرے گناہ کی طرف جانے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے آپ کو سچویشن سے بچاؤں. اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جس کے پاس میں جاتا ہوں, جن کے ساتھ میں وقت گزارتا ہوں, تو مجھے اپنے ایمان میں بے تحاشا کمی محسوس ہوتی ہے, میں اپنے آپ کو گناہ کی طرف راغب پاتا ہوں, تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کمپنی سے دور رکھوں. میں ان لوگوں سے پھر معذرت کروں, میں ان لوگوں سے ایکسکیوز کروں کہ بھائی میں آپ کی کمپنی میں اس وجہ سے نہیں آ سکتا, کیونکہ جب میں آپ کی کمپنی سے فارغ ہوتا ہوں میں اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو گناہ کی طرف زیادہ راغب پاتا ہوں. آئی فیل انکلائنڈ کہ میں گناہ کی طرف جاؤں. میرا دنیا میں دل بڑھ جاتا ہے, میرا آخرت سے دل کم ہو جاتا ہے, میرا عبادات سے دل کم ہو جاتا ہے, میرا گناہوں میں دل جو ہے وہ زیادہ چاہتا ہے. تو ان کمپنیز کو بھی اوائڈ کیا جائے. اگر کوئی خاص سچویشن ایسی ہے, کتنے ہی جوان ایسے ہوتے ہیں جن کی اگر شادیاں نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان کے جو آثار ہوتے ہیں, شیطان کے جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ان پر, اور وہ اکیلے کی جو لمحات ہوتے ہیں اس میں وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی شخص کو اپنے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرے گناہ بڑھ جاتے ہیں, تو پھر وہ کوشش کرے کہ پھر اکیلے نہ رہیں. اور یہ بالکل بھی, یعنی ایک جو جوان ہے جو کہ ابھی شادی شدہ نہیں ہے, اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بیڈ روم میں, اپنے بیڈ پر صرف اور صرف اس وقت جائیں جب آپ اتنے تھکے ہوئے ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ اب بس میں نے لیٹنا ہے اور مجھے جو ہے وہ نیند آ جانی ہے. یعنی میں جاؤں گا اور بس اتنا تھکا ہوا ہوں کہ بس میں نے لیٹنا ہے اور نیند آ جائے گی. اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں نہ ڈالیں کہ آپ کو ہو کہ میں ابھی بیڈ پہ لیٹوں گا, پھر آدھا گھنٹہ لگے گا نیند آنے میں, اور تب تک چلو میں ایک کام کرتا ہوں, تھوڑی سی جو ہے وہ اسکرولنگ کر لیتا ہوں, تھوڑا سا جو ہے میں فیس بک یوز کر لیتا ہوں, تھوڑی سی میں براؤزنگ کر لیتا ہوں. کیونکہ یہ ایک ایڈکٹیو میکینزم ہے. اس میکینزم کو بنایا ہی, ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو ہمیں ہوکڈ رکھے. ایک چیز آئے گی, ایک بیٹ آئے گی, اور اگر اس بیٹ کو قبول کیا تو اس کے بعد لگاتار جو ہے وہ پھر انسان چلتا رہے گا. کتنے ہی لوگ ہیں, کسی ایک ابتدائی, یعنی سب نے ہی کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ ارادہ ہوتا ہے بس ایک وہ دوست نے ایک لنک بھیجا ہے, بس صرف اس ویڈیو کو دیکھیں گے, اور اس پہ کلک کیا کرنا تھا کہ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا, اور بے تحاشا اس میں گناہ کی چیزیں آ جاتی ہیں, اور پھر انسان اپنے آپ کو گناہ کی طرف راغب پاتا ہے. تو کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کی, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دروازے کی طرف وہ بھاگے تاکہ اس گناہ کی سچویشن سے نکل سکے. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو گناہ کی سچویشن سے نکالنا ہے. اور پھر سچویشن کیا دی کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی گئی. یعنی اتنی زیادہ فورس ہے نا, دیکھیں گناہ سے وہ بچ رہے ہیں, اور گناہ کی طرف بلانے والا اتنی زور سے کھینچ رہا ہے کہ باقاعدہ قمیص پھٹ گئی. اور پھر اللہ کی مدد ایسے دیکھیں سامنے آ گئی کہ سامنے ہی جو ہے وہ جو ان کے عزیز مصر, جو ان کے مالک ہیں, اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ موجود ہیں. اب انسان سوچے, یہ دیکھیں اس میں بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یعنی اگر ایک انسان یوسف علیہ السلام کو آپ, یعنی اگر فی الحال یہ صورت انسان اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میں اس سچویشن میں ہوتا اور گیو اپ کر دیا ہوتا اور گناہ کی طرف اپنے آپ کو جو ہے وہ مائل کر دیا ہوتا, اور پھر کیا ہے نیکسٹ سچویشن یہ ہے کہ ہسبینڈ صاحب دروازے میں موجود ہیں, تو کتنی شرمندگی کی بات ہوتی, کتنا ہی جو ہے ایک عجیب معاملہ ہو جاتا. اچھا, بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ دیکھیں گناہ کی طرف بلانے والے داعیوں میں سے ایک داعی یہ بھی تھا موجود کہ یوسف علیہ السلام کا یہ اپنا علاقہ نہیں ہے, یعنی یہاں پہ ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, اور یہ تو بطور غلام ہے. ٹھیک ہے, ایک آزاد شخص کی اور ایک غلام کی جو ہے وہ معاشرے میں حیثیت الگ الگ ہوتی ہے. پھر اگر جو کہتے ہیں نا کہ منہ کالا ہو گیا, اگر منہ کالا ہوتا ہے تو کس کے سامنے ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے جن کو ہم جانتے ہیں. یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی موجود نہیں ہے, تو ساری سچویشنز اویلیبل ہیں. یعنی انسان سوچے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو کہ میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں اور پھر میں پکڑ لیا جاؤں, تو کیا ہوگا میرے ساتھ, کیا ہوگا میرے ساتھ, میری عزت کا کیا ہوگا, میرے والدین کی عزت کا کیا ہوگا, میرے خاندان کی عزت کا کیا ہوگا. اور اس طرح ریمائنڈر, اور اس سے بڑھ کر اللہ نہ کرے اگر آخرت میں جو ہے وہ سب کے سامنے میرے اس گناہ کا ذکر کیا جائے, تب میرا کیا ہوگا. تو اس سچویشن میں وہ دروازے کی طرف بھاگے ہیں, دروازے کے پاس جو ہے ہسبینڈ آئے ہیں. اب عورت کی دیکھیں, یعنی اس وائف کی دیکھیں کیسی جو ہے اس کی سچویشن, اس کا نیریٹو کیسے چینج ہوا, کیسے پلٹی. پہلے وہ گناہ کی طرف بلا رہی ہے, ہائی طلق, جلدی آؤ, بھاگ رہی ہے, پکڑ رہی ہے, زبردستی روک رہی ہے, لیکن جیسے ہی ہسبینڈ آئے تو کیا کہا, قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء. کہانی بالکل چینج.
بجائے اس کے کہ میرے بارے میں کچھ کہا جائے، مجھ پر کوئی کمپلین آئے کہ مجھے اپنی صفائی دینی پڑے، مجھے کچھ برا محسوس ہو، فوراً ہی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا. اور الزام بھی دیکھیں لگایا تو کیسے لگایا کہ من اراد باہلک، کہ جس نے ارادہ کیا. ظاہری تو کوئی چیز اویلیبل ہے نہیں کہ کہا جائے کہ دیکھیں انہوں نے فلاں چیز کر دی، انہوں نے فلاں معاملہ کر دیا، اور اس کے دیکھیں میرے پاس یہ دلیل ہے، میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی اور یہ معاملہ ہے. نہیں، کیونکہ کچھ اویلیبل نہیں ہے. تو کیا کہہ دیا کہ اس شخص کے بارے میں کیا ہو جس نے ارادہ کیا. ارادہ تو دل سے ہوتا ہے، نیت تو دل کا ایک عمل ہے. اب وہ کس کو دکھایا جا سکتا ہے، کس طرح اس کا اظہار ہوگا. تو کس پہ شک کرایا، کس پہ جو ہے وہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی، ان کے ارادے پہ. ان کا ارادہ برا ہے، ارادے کا میں کیا پروف دوں گی، ان کا ارادہ برا ہے. فوراً ہی جو ہے وہ کہانی چینج ہو گئی. تو یہ بات کہ جو گناہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں وہ انسان کے خیر خواہ نہیں ہوتے، ایمان والے کے وہ کبھی خیر خواہ نہیں ہوتے. اور کتنی ایسی سچویشنز ہیں، لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ پہلے اپنے ہی وہ قریبی ہوتے ہیں، اپنے ہی وہ دوست ہوتے ہیں، گناہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جیسے ہی مشکل آتی ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. کتنے ہی ڈرگز والوں کے ساتھ ایسے کیس ہوئے کہ پولیس آئی تو اپنے ہی جو پہلے دوست تھا اس کو پکڑوا دیا اور خود جو ہے اپنی جان چھڑائی. کتنے ہی لڑکے ایسے ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور پھر لڑکے بھاگ جاتے ہیں، لڑکیاں جو ہے ان کو پھنسا جاتے ہیں. یعنی جو کمزور ہوگا جو اس کو پھنسا دیں گے. یہ وہ ہے جو بری کمپنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دی کہ نیک جلیس، یعنی ایک شخص نیک کمپینین وہ کیسا ہے، گویا کہ آپ کسی پرفیوم سیل کرنے والے کے پاس گئے، عطر فروش کے پاس گئے، آپ کسی پرفیوم کی شاپ میں جاتے ہیں، وہ آپ کو سیمپلز لگا دیتے ہیں کہ آپ یہ بھی سونگھیں، یا تو دے دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں. کہ اگر ایک شخص جاتا ہے تو ایک تو ویسے ہی وہاں پہ جو ہے خوشبو ہے، مہک ہے، انسان کو اچھی لگتی ہے، فریگرنس انسان کو اچھی لگتی ہے. اور پھر یہ کہ اس سے بڑھ کر وہ لگا دیتے ہیں کہ آپ جب نکلے بھی، اگر آپ نے کچھ نہیں بھی خریدا تو آپ وہاں سے اس خوشبو کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ خود ہی خوشبو میں جو ہے وہ مہک رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم وہاں کا اس وقت ایکسپیرینس اچھا رہا، اس کے بعد بھی اس کے کچھ اچھے اثرات رہتے ہیں. اور بری کمپنی کیسی ہے، جیسے کہ آپ کسی کوئلہ بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں، یا ایسا شخص جو کہ کوئلہ یا اس طرح کے معاملات کا کام کرتا ہے جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہو، لوہار کا کام ہوتا ہو. اب وہاں پہ کیا ہے کہ آپ جاتے ہیں، ایک تو وہاں پہ گندگی ہوگی، کالک ہوگی، آگ جل رہی ہوگی، اسمیل آ رہی ہوگی، بدبو آ رہی ہوگی، گرمی ہو رہی ہوگی، وہاں کا ایکسپیرینس بھی اچھا نہیں ہے. اور جب آپ وہاں سے ہٹتے ہیں تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کپڑوں پہ کوئی کوئلہ لگ گیا ہوگا، کالک لگ گئی ہو، آگ کے کچھ اثرات آ گئے ہو، دھواں سے جو ہے آپ کے اس کے اثرات آ گئے ہو. تو ایک نیک شخص، اس کے ساتھ رہنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں اس کے بعد یعنی اس کی جدائی کا بھی انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اور برا شخص، اس کے سارے اثرات جو ہیں برے ہوتے ہیں. تو یہ بری کمپنی کیسی کہ جیسے ہی کچھ پکڑ آئی فوراً پلٹ گئی. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ کیا کہا، انہوں نے جو ہے وہ زیادتی کی، انہوں نے جو ہے وہ برا کیا ہے. اب کیا کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ یا تو ان کو قید دے دینی چاہیے، یا ان کو جو ہے بہت سخت قسم کا عذاب جو ہے وہ ملنا چاہیے. اب یوسف علیہ السلام نے پہلے جب کہا جا رہا تھا، پہلے گناہ کی طرف جا رہا تھا، کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اب چونکہ تہمت لگی ہے تو اس تہمت کو جو ہے وہ اپنے اوپر سے ہٹانا ضروری ہے. کیونکہ اگر اس سچویشن میں انسان خاموش رہے، کوئی شخص الزام لگا رہا ہے اور وہ یعنی ایک شخص خاموش رہے، تو دوسرے کیا تصور کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے نہیں بول رہا کیونکہ واقعتاً اس کی غلطی ہے. تو گویا کہ ایسی سچویشن میں کبھی کبھار خاموش رہنا، سکوت اختیار کرنا جو ہے وہ اقرار کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ ہاں فلاں شخص جو ہے اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، ورنہ یہ انکار کر دیتا. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اصل معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے جو ہے وہ پھسلانے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے مائل کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس سچویشن پر فیملی کے گھر والا یعنی اہلیہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، اس عورت کی فیملی میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا، یا گواہی دینے والے نے گواہی دی. عورت کی فیملی والے کی بات سگنیفیکنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ہو سکتا تھا کہ یعنی تصور آتا کہ یہ تو یوسف علیہ السلام کی سائڈ لے رہا ہوگا. لیکن چونکہ عورت کا فیملی والا ہے تو اس نے پہلا تصور کیا آئے گا کہ اس کی تو پوری کوشش ہوگی کہ اپنی فیملی والے کی سپورٹ میں دینا، اپنے خاندان والے کو. ہوتا ہے نا، دو بچے لڑتے ہیں تو ماں جب آتی ہے تو ماں کو اپنی اولاد کی تو غلطی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کے بچے کی غلطی ہے. تو جب اپنی فیملی والا ہوگا تو اس کی پہلے انڈیکیشن کیا جائے گی کہ بھائی پہلے تو یہ کوشش کرے گا کہ عورت کو بچائے کیونکہ عورت اس کی گھر والی ہے. لیکن اگر یہ شخص ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو کہ یوسف علیہ السلام کے حق میں جائے گا تو ان کی صداقت کا اظہار ہو جاتا ہے کہ بھائی عورت کے گھر والا، عورت کی فیملی میں سے کوئی شخص فیصلہ کر رہا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی فیور میں فیصلہ ہوا ہے. اور پھر یہاں پہ یعنی اس شخص نے فیصلہ کیا کیا کہ اگر قمیص ایسی ہے، اگر سچویشن ایسی ہے، ابھی اس نے سچویشن دیکھی نہیں ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے، لیکن اس نے جنرل پرنسپل بیان کیا. اور یہ ایک بات ہے کہ جب فیصلہ کیا جائے گا تو وہ عدل پر مبنی ہوگا، اس میں بایس نہیں آنا چاہیے. اور اسی لیے یعنی علماء بھی یہ سکھاتے ہیں، پہلے بھی یہ معاملات رہے ہیں، دین کی بھی یہ تعلیمات ہیں کہ اگر آپ نے کبھی دو
یعنی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو کبھی بھی ایک کی بات سن کر جو ہے نا وہ رائے قائم نہ کریں. اور یہ اکثر جو ہے فیملی میٹرز میں بھی ایسا ہوتا ہے, فیملی کے ایشوز میں ایسا ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف ہو گیا, بھائی بہنوں میں ہو گیا, یعنی بھائیوں بہنوں میں ہو گیا, کیا بولتے ہیں ساس اور بہو میں ہو گیا, اور بھی اس طرح کے جو رشتوں میں کبھی جھگڑے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی یہ نہ کیجیے کہ ایک کی بات سن کر جو ہے وہ پہلے سے رائے جو ہے وہ قائم کر لی جائے, بلکہ کیا ہو ہمیشہ پہلے دونوں کی سنی جائے, دونوں کی سچویشنز کو سمجھا جائے اور پھر ہی جو ہے کسی رائے پر پہنچا جائے, کسی فیصلے پر جو ہے وہ پہنچا جائے. جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی جو ہے وہ دیکھی تھی سچویشن کہ بھائی روتے ہوئے آئے, تو رونا یہ دلیل نہیں بن جائے گی کہ وہ سچے ہیں. تو اسی اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کیس کو پریزنٹ کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی صلاحیت بہت اچھی دی ہوتی ہے. وہ یعنی ایک فریز کہلاتا ہے نا کہ جو سیلز میں اچھے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ میں اچھے ہوتے ہیں, کہ وہ تو ایک کیا بولتے ہیں جو شخص برف میں رہتا ہے, ایسکیمو جو کہلاتا ہے, کہ اس کو بھی جو ہے وہ فریج بیچ دیں گے, یعنی ایک چیز اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود اس کو بیچ دیں گے. تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ جب فیصلہ کیا جائے تو وہ عدل پر مبنی ہو, جتنی بھی جانبیں ہیں ان کی سب کی بات کو سنا جائے. اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا, قمیص کو دیکھ لیا جائے, ٹھیک ہے, دونوں کی بات, دونوں تو اپنے اپنے حق میں بات کریں گے. جی جی ذکر کیجیے گا, کیا بات. آیت میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شہید شاہد, جی یعنی شہید سے تو گواہی ثابت ہوگی, شاہد یعنی وہ گواہ ہے, جی یعنی اس سے تو دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا, یعنی یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ نہیں اس میں جملہ شاہد تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ یعنی وہ تو یعنی دیکھا ہوگا جس نے, یعنی آئی وٹنس ہوگا, یہ سمجھ آ رہا ہے مجھے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سوال آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس لیے میں نے ایک بات تو ذکر کی کہ بعض مفسرین نے جو ہے یا ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پہ شہیدہ سے مراد جو ہے وہ قضا لیا ہے, فیصلہ کرنے والا, ٹھیک ہے. تو شاہد سے مراد ہو جائے گی جو فیصلہ کر رہا ہو. دوسری ایک بات یہ کہ شاہد میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہو, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے. یعنی ہم جو ایک شہادت دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, تو ہم نے آنکھوں سے ضروری تو نہیں ہے کہ دیکھا ہے, صحیح. شہادت اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے کسی نے شہادت دی, تو شہادت اس بات پہ نہیں دی ہے کہ فلاں عورت نے یہ کام کیا یا فلاں مرد نے یہ کام کیا ہے. اس نے شہادت کیا دی ہے کہ دیکھیں سچویشن جب ایسی ہے نا, تو اس سچویشن کو حل کرنے کا طریقہ ہی ہوگا, اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. میری طرف سے اس بات کو آپ گارنٹی کر لیں کہ آپ نے اس سچویشن کو ریزالو کرنا ہے, تو آپ یہ معاملہ دیکھ لیں کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہوتا ہے بہت سے لوگ آپ کو بتا دیں گے یار اگر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو آپ مثال کے طور پہ فلاں ریکارڈز دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ فلاں لا کو کنسلٹ کر لیں, یا آپ فلاں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں وغیرہ. اس نے نہیں دیکھا ہوا, لیکن وہ گائیڈ کر رہا ہے کہ اس معاملے کو جو ریزالو کرنا ہے, میری طرف سے آپ کو گارنٹی ہے کہ یہ معاملہ آپ ریزالو اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس سچویشن کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں, اور اس سچویشن میں آپ قمیص دیکھ لیں. اگر پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یہ سچویشن ہوگی, اور اگر سامنے سے پھٹی ہوگی تو یہ سچویشن ہوگی, صحیح. امید ہے کہ بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ, اللہ اعلم. پھر جب قمیص کو دیکھا گیا, اچھا اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فیصلے کرنے کے لیے عقل جو ہے نا اس کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عقل کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اب یہاں پہ حکمت پر اور یعنی ایک لاجیکل ریزننگ پر جو ہے وہ فیصلہ مبنی ہے نا, کہ کس بنیاد پر جو ہے وہ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے یا کس کو مجرم ٹھہرایا جائے. تو ان معاملات کو بھی سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے. کہ جو ریزننگ ہوتی ہے, لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے, کہ کیا چیز اگر موجود ہو تو وہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے, کیا چیز اگر موجود نہیں ہے تو اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے. اور اس معاملے کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے جب آپ پڑھیں گے کہ فقہ میں, اصول میں بھی جو ہے اس چیز کا کافی استعمال کیا جاتا ہے کہ شرعی ادلہ کو بھی سمجھنے کے لیے اس طرح کی ریزننگ کی جائے کہ اگر اس طرح کہا گیا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی, اور اگر اس طرح کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی. تو قرآن ہمیں بے تحاشا جگہوں پر یہ بات بتاتا ہے کہ عقل بند کر کے جو ہے نا وہ آپ نے ان معاملات کو نہیں سمجھنا, بلکہ زندگی گزارنے کے لیے انسان نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ آپ کو عقلی طور پر ہی جو ہے وہ صحیح نہیں لگی ہوں گی. جیسے مثال کے طور پہ پہلے ہی یعنی اسلام کی بنیادی دعوت ہے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اب ایک انسان حقیقی طور پہ جانتا ہے کہ دعا کرنا, پکارنا, سجدہ کرنا, عبادات جو ہیں یعنی یہ سب کی سب عبادات ہیں, اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا. اب دوسری جگہ پہ اگر ایک شخص, چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس نے سر پہ جو ہے ماما یا پگڑی کیوں نہ پہنی ہو, چاہے وہ کسی مسجد یا کسی ایسی جگہ پہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ شخص غیر اللہ کی عبادت کے لیے پکار رہا ہو, یعنی بلا رہا ہوگا کہ آئے آپ فلاں سے مانگے, اللہ سے نہ مانگے, فلاں سے مانگے, پہلے آپ فلاں کے درجے کو پہنچیں پھر جو ہے اللہ کی طرف جائیں, یعنی عقل ہی اس بات کا کہتی ہے نا کہ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے.
دین ہمارا توحید پر مبنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتوں کی پوجا عبادت سے نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص مجھے واپس کسی بت کی طرف بلا رہا ہے، واپس کسی قبر کی طرف بلا رہا ہے، واپس کسی بزرگ کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ کیسے اس دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان عقل سے بھی سوچے کہ کیسے جو ہے. یعنی ایک بات واضح ہے، کھلی ہے، توحید صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اسی کو ادا کیا جائے. کس طرح میں اللہ کا حق کسی غیر کو دوں؟ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے فیصلوں کرتے وقت حکمت جو ہے اس کو بھی استعمال کرے، عقلی جو لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کرے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہماری جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو، جو بھی ریزننگ ہو، وہ شریعت کے تابع ہو، وہ قرآن و سنت کے تابع ہو. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی عقل کو قرآن و سنت سے اوپر سمجھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کا کرائٹیریا صرف اور صرف عقل ہوگی. بہت سی جگہوں پر ایسا ہوگا کہ میری عقل کہہ رہی ہوگی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات مختلف ہوگی. بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوگا کیونکہ میری عقل جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. کیا چیز مجھے صحیح لگتی ہے، کیا چیز مجھے صحیح نہیں لگتی، اس میں اور بہت سارے چیزوں کا کردار ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ بایس، میرے اپنے ایکسپیرینسز مجھے اس چیز کی طرف لے جائیں گے جو کہ مجھے پاسٹ میں اچھی لگی ہو، اور میرے اپنے ایکسپیرینسز مجھے اس چیز کی طرف سے دور کریں گے جس کا پاسٹ میں مجھے کچھ نقصان ہوا. بایس ہوتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو. ٹھیک ہے، ہوتا ہے کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوستیاں کی، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کیا، اور دوستوں سے جو ہے وہ ان کو یعنی ایک لاس ہو گیا، یا آپ سمجھ لیں دھوکہ ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا. اب وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایک کنکلوژن نکالا کہ نہیں، دوستوں کے ساتھ تو بزنس نہیں کیا جانا چاہیے. اور اسی جگہ پہ دوسرا کوئی شخص ہوگا، اس کے ساتھ معاملہ کیا رہا ہوگا کہ اس کے کسی دوست کے ساتھ بہت اچھا کام رہا ہوگا، تو اس کا ایکسپیرینس بالکل الگ ہے. تو اس طرح ایکسپیرینسز ہمیں باعث کر سکتے ہیں. تو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صرف عقل کو استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے انسان کہے کہ عقل کو بالکل بند کرنا ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاقل یعنی انسان کو عاقل بنایا ہے، اور اس عقل کا جو ہے اس سے سوال ہے. اب جب اس شخص نے قمیص دیکھی، یعنی ان کے ہسبینڈ نے جب قمیص دیکھی، فلما رأى قمیصہ، اور وہ قمیص کی سچویشن کیا تھی، قد من دبر، کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس کو پیچھے سے جو ہے وہ پھاڑا گیا ہے. تو اس کو حقیقت سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، کہ حقیقی معاملہ کیا ہوا تھا. اب اس نے کیا کہا، انہ من کیدکن، کہ معاملہ کیا ہے کہ یہ تم عورتوں کی جو ہے نا یہ چال ہے، یہ تمہاری پلاننگ ہے، اور بے شک تمہاری جو چال ہے یہ بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، اور اس اعتبار سے کہ خواتین کا یعنی عورتوں کا، نساء کا، قدہ، قدہ کا مطلب ہوتا ہے پھٹا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، قدہ پھاڑنا، قدہ یہ فعل مجہول کہلائے گا کہ اس کو پھاڑ دیا گیا تھا، یعنی قمیص کو اگر پھاڑ دیا گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس نظام کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے یعنی اور یہ چیز ہم دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی دو فونز لیتے ہیں، اگر آپ نے کبھی فون خریدنا ہو تو آپ کا دو فونز میں اگر آپ کے پاس آپشن ہو تو آپ اس کے آپشنز کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس فون میں فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز جو ہے وہ اس میں تھوڑی کم ہے. مثال کے طور پہ کسی فون میں ہو سکتا ہے بیٹری لائف زیادہ اچھی ہو، دوسرے فون میں ہو سکتا ہے کیمرہ زیادہ اچھا ہو، کسی میں ہو سکتا ہے اس کی سافٹ ویئر جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو، اس کی اسپیڈ زیادہ تیز ہو، کسی میں ہو سکتا ہے اس کی مائک کوالٹی، اسپیکر کوالٹی، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جس نے بنایا ہے یعنی جس نے یہ ڈیزائن کیا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا بتا سکتا ہے کہ بھئی میرا پروڈکٹ دوسروں کے مقابلے میں کس چیز میں زیادہ اسٹرانگ ہے، کس چیز میں ویک ہے. تو جس چیز میں ویک ہے آپ وہاں پہ یا تو اس پروڈکٹ کو یوز نہ کریں، یا پھر آپ وہاں پہ اس کو کسی طرح کی سپورٹ دیں. اب مثال کے طور پہ اگر میرے موبائل کے اسپیکرز اچھے نہیں ہیں اور مجھے کوئی چیز مثال کے طور پہ قرآن سننا ہے، کوئی لیکچر سننا ہے اور زور سے آواز سے سننا ہے، تو پھر میں اس اسپیکر کو یوز نہ کروں بلکہ اس کے ساتھ کوئی اسپیکر اٹیچ کر دوں. ٹھیک ہے، یعنی ایک سمپل سی سمجھنے والی بات ہے نا. اب اس میں فون کو بلیم کرتا رہوں، یا میں کہوں یہ ایک فون جو ہے وہ اس فون کے مقابلے میں زیادہ اچھا زیادہ برا، ایسی بات تو نہیں، فضل کی بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا ہے، اور مخلوق کے کیا اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کی چیلنجز ہیں، کیا اس کی ویکنیسز ہیں، کیا اس کی اسٹرینتھس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اگر کسی پہ کہیں کسی کی کوئی اسٹرینتھ بتائی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس جگہ پہ جو ہے وہ باقیوں سے جو ہے اس اعتبار سے بہتر ہو کہ تم ان پہ کوئی فخر کرو. ٹھیک ہے، کہ تم غرور کرو، تم تکبر کا شکار ہو جاؤ، ایسی بات نہیں ہے. جس جگہ پہ اگر تمہیں اسٹرینتھ دی ہے تو یہ یاد رکھنا کہ اس جگہ پہ تمہارا سوال بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے فضل زیادہ ہے تو پھر وہاں پہ سوال بھی زیادہ ہے. اگر کسی کو فزیکلی اسٹرانگ بنایا ہے تو پھر فزیکل اسٹرینتھ کے معاملات میں اس شخص کی پکڑ بھی زیادہ ہے، اس سے سوال بھی زیادہ ہے. اور اگر کسی شخص کو کسی جگہ ویک بنایا ہے تو اللہ نے اس کو بتا دیا کہ بھئی آپ یہاں پہ ویک ہو، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو قبول نہیں کر لینا کہ وہاں پہ یہ تو میری ویکنیس ہے، بس میں اپنے معاملات چلاتا رہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص اگر سفر پہ جا رہا ہو،
فلاں گاڑی وہ استعمال کر رہا ہے اور اس کو بتایا جائے کہ بھائی اس گاڑی کے ٹائر جو ہے نا وہ بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس کے ٹائر تھوڑے کمزور ہیں لانگ ڈرائیو کے لیے، تو اب وہ کیا کرے گا، اس کے پاس وہی گاڑی ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ کچھ نہ کچھ سپورٹ سسٹم یوز کرے گا نا، کہ بھائی میں مثال کے طور پہ ٹائر میں ہوا بھرنے والی ایک مشین اسپیئر رکھ لوں، یا میں کچھ خرچے میں اس چیز کو بھی اکوموڈیٹ کروں، یا میں جانے سے پہلے ویل الائنمنٹ کرا لوں، وقتاً فوقتاً اس کی ہوا چیک کر لوں، یا اور کوئی معاملہ ہو تو میں چیک کروں، کیونکہ یہ ویکنیس ہے۔ ویکنیس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ایسی مطلب گاڑی سے ٹائر ہی نکال دوں، یہ تو حل نہیں ہوگا نا، یا میں اس گاڑی کو استعمال ہی نہ کروں، یہ بھی حل نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ گاڑی استعمال کرنی ہے، اس کی ایک چیلنج ہے، اس کی ایک ویکنیس ہے، تو آپ نے اس ویکنیس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اس کے حساب سے آپ نے اسٹریٹجیز رکھنی ہے، اس کے حساب سے آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کس کی ہے، یہ عزیز مصر کی بات ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر کی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اس نے کیا کہا کہ ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کی پلاننگ جو ہے نا، تمہارا جو قید ہے، تمہارے جو مکر ہے، تمہاری جو چال ہوتی ہے نا، یہ عظیم ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ بات، اس بات کی جو گواہی ہے وہ ہمیں سنت سے بھی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ ما ترکت بعدی فتنۃ، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو کہ اضر علی الرجال، جو کہ مردوں پر زیادہ نقصان والا ہو، من النساء، خواتین سے، یعنی خواتین کا فتنہ مردوں کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، بہت زیادہ نقصان والا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین فی ذات، یعنی اپنی ذات میں ہی پرابلم ہے، کہ فی ذات ہی جو ہے نا وہ فتنہ ہے۔ جی شیخ صاحب، خدا کا مطلب کیا ہوگا؟ کس ہوتا ہے قد ہوتا ہے نا، کمیس ہے خدا۔ جی میں نے ابھی بتایا تھا، قدہ کا مطلب ہے پھاڑی گئی، پھاڑی گئی۔ قد کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ جی قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، بے شک، ٹھیک ہے۔ قدہ یا قدہ جو ہے یہ فعل ہے، جبکہ قد جو ہے وہ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے بعد جو فتنے مردوں پر چھوڑے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو نقصان دہ ہے وہ خواتین کا فتنہ ہے۔ تو میں بات کہہ رہا تھا کہ اس کا لازمی طور پہ انسان یہ مطلب نہ رہے، یعنی عورتیں یہ نہ کریں کہ بھائی ہم تو فتنہ ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کچھ ویکنیسز رکھی ہیں اور خواتین کے لیے کچھ ویکنیسز رکھی ہیں۔ اب جہاں پہ مردوں کی ویکنیس بتائی تو مردوں نے زیادہ احتیاط کرنا ہے، جہاں پہ خواتین کی ویکنیس بتائی وہاں پہ خواتین نے زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اگر دوسرے کی کوئی ویکنیس ہے تو میں اس جگہ پہ اس کے لیے فتنہ بننے کی کوشش نہ کروں۔ اگر میں اس کو کسی طرح سپورٹ دے سکتا ہوں یا میں کسی طرح اس کو سپورٹ دے سکتی ہوں تو میں اپنی وہ سپورٹ دوں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ اپنی نظریں نیچے رکھنی ہے، مردوں کو کہا کہ اپنی نظریں نیچے رکھنی ہے، خواتین کی طرف نہیں دیکھنا، اور خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نظریں نیچے رکھنی ہے، مردوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ لیکن یہ معاملہ کیسا ہے کہ خواتین اور مردوں کے لیے نظر کے اعتبار سے جو ہے وہ ڈیزائن ڈفرینٹ ہے، کہ مرد جو ہے وہ ویژولی زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں خواتین کے مقابلے میں۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ خواتین بالکل ہی اٹریکٹ نہیں ہوتی، مرد زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ مردوں کو حکم تو دیا گیا کہ اپنی نظر نیچے رکھیں، لیکن عورتوں سے بھی ایکسپیکٹ کیا گیا کہ آپ نے نیک مردوں کو اس معاملے میں سپورٹ کرنی ہے، اور وہ کس طرح سپورٹ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کورڈ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مردوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے آپ بھی کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کریں گی۔ ان کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی ہوگا، لیکن اس کا فائدہ مردوں کو بھی ہوگا۔ اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، لیکن آپ نے اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر چاہتے ہوئے، ان کے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہوئے کچھ اسٹریٹجیز آپ نے بھی اپنانی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر میرے پاس اللہ کسی کو مال عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مال عطا کرتا ہے، اس کے پاس سونے کی بھی چیزیں ہیں، چاندی کی بھی چیزیں ہیں، کیا وہ شخص یہ کہے کہ بھائی میں تو اپنا مال کھول کے سب کے سامنے رکھوں، سب کو دکھاؤں، اب وہ چوری نہ کریں؟ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، لیکن آپ خام خواہ میں دوسروں کو آزمائش میں نہ ڈالیں نا۔ اگر ایک شخص ہے، کوئی مجبور ہے، ایک شخص ہے غریب ہے، ایک شخص ہے اس کی کوئی سچویشن ہے، تو آپ خام خواہ میں تو اس کے سامنے یہ مال نہ لائیں نا کہ وہ فتنے میں آئے، بلکہ آپ اپنے مال کو حفاظت سے رکھیں، محفوظ رکھیں، اندر رکھیں، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے بڑھ کر اگر کہیں پہ شریعت نے کہا ہے کہ بھئی فلاں معاملہ مردوں کے لیے فتنہ ہے، تو عورتوں کو اس جگہ پہ چاہیے کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگر عورتوں کے لیے کہا ہے کہ عورتوں کے لیے فتنہ ہے، تو مردوں کو چاہیے کہ وہاں پہ خاص خیال رکھیں۔
اس اعتبار سے کہ ہم یہ نہیں چاہتے، یعنی ایک مرد یہ نہیں چاہتا کہ وہ اکیلا کے اکیلا جو ہے وہ جنت میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی وائف بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے، وہ چاہتا ہے اس کی پھپھی، اس کی خالہ، تمام جو خواتین ہیں، یعنی تمام مسلمان جو ہیں وہ اس کے ساتھ جنت میں جائیں۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جنت میں جائیں تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے بھائی ان کا مسئلہ یہ ایڈریس کریں، ہم کیا کریں، نہیں، ہم تو اپنی طرف سے جو ہے وہ یہی کام کریں گے، ہم تو زینت اختیار بھی کریں گے۔ مرد جو ہے وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، بھائی مرد نظر نیچے رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ نے خواتین کو بھی کہا ہے کہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کو ایسی سچویشن میں نہیں ڈالنا ہے کہ ان کے لیے معاملہ مشکل والا ہو۔ اور اسی طرح مردوں کی بات ہے کہ بھائی خواتین میں مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ذکر کی کہ خواتین میں ناشکری کا ایلیمنٹ جلدی آ جاتا ہے کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہوگا وہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیں گے کہ میں نے تو آپ سے کبھی خیر ہی نہیں پائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ معاملہ خواتین کی اگر ویکنس ہے تو خواتین نے بھی اس پر کام کرنا ہے، لیکن مردوں نے بھی کرنا ہے کہ مردوں نے ان میں جو ہے وہ عدل رکھنا ہے، ان کو خام خواہ میں آزمائش میں نہیں ڈالنا ہے، خام خواہ میں ٹیسٹ میں نہیں ڈالنا ہے کہ اسی عورت کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ الگ شروع ہو گئے یا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ الگ شروع ہو گئے، اپنی بہن کے ساتھ الگ شروع ہو گئے اور اس کو خام خواہ میں آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، یا وسائل ہونے کے باوجود، سچویشن ہونے کے باوجود بس فضول میں جو ہے اس کو ٹیسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ ان من کیدکن کیدکن عظیم، تو اس کو بات کو سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، میں نے نہیں دیکھا ناقص عقل اور ناقص دین، یعنی کچھ کم عقل اور کچھ کم دین والوں کی، جو کہ اذهب للب الرجل، جو کہ مرد کی عقل کو، اور رجل بھی کیسا، الرجل الحازم، ایک سمجھدار، ایک ہوشیار شخص کی عقل کو لے جانے والی، من احداکن یا معاشر النساء، تم عورتوں میں سے، یعنی اے عورتوں تم جو ہے اچھے خاصے مرد کی جو ہے نا عقل کو تم لے جاتی ہو۔ یعنی اب یہ دیکھیں، یہ ایک ویکنس بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سمجھدار شخص بھی ہوگا نا، وہ بھی کسی عورت کی وجہ سے ایسے ایسے کام کر جائے گا جو کہ انسان ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ایسا شخص کرے گا۔ اب یہی بات اس کی خیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور یہی بات اس کی شر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر ایک عورت صحیح طریقے سے معاملات کو لے کے چلے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے بڑی نیکی کروا سکتی ہے، لیکن اگر یہی عورت غلط طریقے سے آئے گی تو وہ اسی شخص سے بڑا گناہ بھی کروا سکتی ہے۔ ایک سمجھدار شخص کو بالکل ایسے پوائنٹ پہ لا سکتی ہے کہ وہ شخص کسی چیز کا قابل نہ رہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی اور ایسے سچویشنز رہی ہیں کہ کتنے سمجھدار، کتنے جو ہے وہ عاقل قسم کے لوگ، پتہ نہیں کیا کیا ان کی اچیومنٹس رہی ہوں، لیکن کچھ خواتین کی وجہ سے پتہ نہیں وہ کدھر جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ اور دوسرا بھی ہوتا ہے کہ ایک سادہ شخص ہوگا لیکن اگر ایک صحیح خاتون نے اس کی صحیح طرح جو ہے وہ سپورٹ کر دی تو وہ پتہ نہیں کتنے بڑے جو ہے وہ اچیومنٹس کر جاتا ہے۔ تو اس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عطا کی گئی تو سب سے پہلے جو آپ کو سپورٹ کی وہ ایک خاتون نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور ان کی سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ حیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے یاد کرتے تھے، یعنی ایسے اچھے انداز میں یاد کرتے تھے، یعنی اس وقت بھی اتنی محبت تھی کہ بعد والی کو بھی جو ہے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار وہ تو یعنی کتنی اچھی سپورٹ دی ہوگی انہوں نے۔ اب اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو اگر ایسی سچویشن میں رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہسبینڈ پہ کوئی آزمائش آ رہی ہو، ہمارے بھائی پہ کوئی آزمائش آ رہی ہو، تو ہمارا کیا برتاؤ رہتا ہے؟ ہم کیا اپنی تقاضوں کی وجہ سے، ہم اپنے مس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس اچھے خاصے شخص کو خراب کر دیتے ہیں، یا ہم اس کو ایک بہترین طریقے سے سپورٹ کر کے اگر وہ کہیں گر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کھڑے ہونے میں مدد کرتے ہیں؟ وہ شخص جو کہ گھر کے اعتبار سے سکون میں ہو، اس کو گھر کی طرف سے پریشانی نہ ہو، گھریلو اعتبار سے وہ سکون میں ہو، وہ معاشرے میں کیا کیا کردار نہیں ادا کرتا، کیونکہ وہ دلی اعتبار سے ذہنی طور پہ سکون میں۔ اور اگر یہی شخص گھر کی طرف سے پریشان ہو، صبح پریشانی میں اٹھائے، رات کو اس کو پتا ہے جب میں نے گھر جانا ہے تو پریشانی میں جانا ہے، اس کا سارا دن کتنا ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم قرآن کے احکامات کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو رہنمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد مبارک ہے ان کو سمجھیں۔ ان کیدکن عظیم، اب انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اس بات سے اعراض کیجئے، اور اس عورت کو بھی کہا کہ آپ اپنی غلطی پر جو ہے نا وہ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، آپ پلٹیے۔ یہ بیچ میں ایک سوال آیا کہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء نے جو ہے وہ ان میں کچھ فرق کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ دو ایسے ورڈز ہیں جو کہ سملر میننگز میں جو ہے استعمال ہو جاتے ہیں۔ بعض نے ان میں یہ فرق کیا ہے کہ ایک سے مراد ہوتی ہے ماضی کی اور ایک سے مراد ہوتی ہے مستقبل کی۔ توبہ جو ہے اس کا تعلق، یعنی اگر کبھی ساتھ استعمال ہو تو توبہ کا تعلق حال اور مستقبل سے ہوتا ہے کہ ابھی چھوڑنا ہے اور آگے
آگے نہیں کرنا ہے، اور استغفار سے مراد جو ہے وہ پیچھے کے معاملات کی ہوتی ہے. ادروائز توبہ میں ایک معنی جو ہے وہ پلٹنے کا بھی ہوتا ہے، رجوع کرنے کا بھی ہوتا ہے. تو توبہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کلمات سے ہو، بلکہ توبہ جو ہے وہ عمل سے بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کسی چیز کی طرف پلٹ جائے، ریٹرن کر جائے. اور استغفار میں ایک معاملہ جو ہے وہ طلب کرنے کا ہوتا ہے، مغفرت طلب کرنا، معافی طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، کسی چیز کو چھپانا طلب کرنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس معاملے کو جو ہے وہ چھپا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. واللہ اعلم. انکی کنت من الخاطئین، بے شک آپ خطا پر تھے. اب دیکھیں، اب ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اس معاملے کو، یعنی اس شخص کے اس عمل کو، کہ اس کی بیوی نے ان کے گھر میں رہنے والے ایک مرد کو، اور وہ جو کہ جوانی سے ان کے یہاں پہ بڑا ہوا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب گھر میں کوئی، ہمارے یہاں پہ بھی اگر گھر میں کوئی خادم ہو، کوئی نوکر ہو، کوئی کک ہو، کوئی ڈرائیور ہو، تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس پر ایک اعتماد کرتے ہیں، اس پر ایک بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا بھروسہ جو کہ ہم کسی اجنبی پہ شاید نہ کریں. اب یہ تو وہ بچہ ہے جس کو وہ بچپنے کی عمر میں گھر پہ لائے ہیں، ان کا غلام ہے، سب کا سب جو ہے، یعنی ساری ذمہ داریاں ان کی اپنی ہیں. یعنی گویا کہ جس طرح انسان ایک اولاد کا خیال کرتا ہے، ساری وہ ذمہ داریاں ہیں، اس کے کھانے پینے کی، اس کی پرورش کی، اس کے کپڑوں کی، سب ذمہ داریاں ہیں. اور انہوں نے اتنا بھروسہ کیا ہے کہ وائف اور یہ جو ہے وہ گھر پہ اکیلے ہیں، حالانکہ جوان ہیں لیکن پھر بھی اکیلے ہیں، چھوڑا ہوا بھی ہے. یعنی بھروسے کی بات ہے نا. اب ایسے شخص پہ جس پہ اندھا بھروسہ ہے، اس شخص کے حوالے سے اگر ان کی بیوی غلطی کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، ان کو گناہ پر مائل کرتی ہیں، تو اصلاً کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس عورت سے بھروسہ ٹوٹ جانا چاہیے. یعنی یہ ایک انسان کی، ایک مرد کی غیرت ہوتی ہے کہ میں کس طرح یہ تصور کروں کہ میری وائف یا میری والدہ یا میری بہن، یعنی جو میرے قریب ہے، وہ اس طرح گناہ کی طرف جائے، وہ بھی میرے گھر میں، اور وہ بھی ایسے شخص سے جو میرا قریبی ہے، جس پہ میں اتنا بھروسہ کرتا ہوں. تو اصلاً تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو اس غلطی پہ ایک کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، اس بات کو بڑا مانا جائے کہ یار یہ آپ نے کیسا معاملہ کیا ہے. اور یہ تو ایک غیرت کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ، یعنی اس کے لیے رہنا مشکل ہوگا اگر اس کو پتہ چلے کہ میری وائف اس راستے پہ چل رہی ہے. لیکن مفسر نے کیا کہا کہ اس معاشرے کے اندر فحاشی کو دیکھیں، کہ اس معاشرے کے اندر فحاشی کتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ان کو یہ بات اتنی جو ہے وہ آر واری محسوس نہیں ہے. بس انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں یوسف آپ جو ہے اس معاملے کو رفع دفع کیجیے، آپ زیادہ جو ہے وہ ذکر نہ کریں، اور تم جو ہے نا خاتون، وہ بس اس معاملے سے جو ہے وہ پلٹ جاؤ، زیادہ جو ہے اس کو، یعنی آگے. اور لیکن آگے کی سچویشن کیا ہے کہ آگے اس عورت کی طرف سے یہ اپروچز چل رہی ہیں، اتنی چل رہی ہے کہ خواتین کے ہاں مشہور ہو گیا، یعنی خواتین میں بھی یہ معاملہ مشہور ہو گیا کہ بھئی یہ تو ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اس عورت کو نہیں چھوڑ. یعنی یہ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے دیوس. ٹھیک ہے، ایک ایسا شخص جس کو غیرت نہیں آتی، ایک ایسا شخص، علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے گھر والے، یعنی وہ گھر والے جو اس کے محارم میں سے ہیں، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کی بیٹی ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، اور اس کی وائف ہو، ایسا شخص کہ اس کے گھر والے پردہ نہ کرتے ہوں، نامحرم سے جو ہے وہ انٹریکشنز رکھتے ہوں، اور اس کو کوئی عار محسوس نہ ہوتی ہو. اس کی بہن جو ہے وہ پردے کے بغیر جاتی ہو اور اس کو کچھ برا محسوس نہ ہوتا ہو. اس کی بیٹی جو ہے وہ، بلکہ ایسا شخص کہ جو اپنی بیٹی کو انکریج کر رہا ہو کہ بیٹی تمہاری شادی تو میں نہیں کراؤں گا، تمہیں اگر کوئی بوائے فرینڈ رکھنا ہے تو رکھ لو، اگر تمہیں کسی حرام رشتے کو اسٹیبلش کرنا ہے تو کر لو، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تمہاری شادی نہیں کراؤں گا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے، یعنی کیا کہیں اس چیز کو، کہ اپنے فضول قسم کے سٹینڈرڈز رکھ کے، فضول قسم کے کرائیٹیرین رکھ کے جو ہے اپنی اولاد کو گناہ پر جو ہے وہ فورس کر رہے ہیں کہ نہیں ہماری بیٹی فلاں طرح کے خاندان میں تو شادی نہیں کر سکتی، یا ہمارا بیٹا فلاں جب تک اتنا نہیں کمائے گا تب تک جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. اب ہاں حرام کام کر رہا ہے، پتہ ہے، والدین کو پتہ ہے کہ بیٹا حرام میں ملوث ہے، بیٹی حرام میں ملوث ہے، وہ فلاں کے گھر پہ جاتے ہیں، اس کا بھی پتہ ہے، فلاں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، وہ راتوں رات جو ہے وہ بیٹھ کے روم میں کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اور اتنے تو یعنی انسان کو جو ہے وہ کیا کہ نائیو یا ننھا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ راتوں کو جاگ رہی ہے کمرہ بند کر کے اور وہ نہیں چاہ رہی کہ آپ کمرے میں آئیں، تو ہمارا معاشرہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، دنوں میں جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہوں گے. انسان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کس طرح کی آزمائش میں ہے. تو یہ کہ انسان اتنا بغیرت ہو جائے کہ اپنی اولاد کے لیے حلال راستہ نکالنے کے بجائے، اس کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے بجائے، وہ اس کے گناہوں پہ خوش ہے، وہ اس کے گناہوں پہ راضی ہے کہ ہاں گناہ کرتے ہیں تو گناہ کریں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ والی بات نہیں کرنا. اور اس میں خواتین بھی آتی ہیں کہ خواتین، کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو عار اس بات پہ تو آ جائے گی کہ میرا ہسبینڈ اگر کسی دوسری شادی کی بات کرتا ہے اس پہ عار آ جائے گی، لیکن اگر وہ ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتا اس پہ اتنی عار نہیں آئے گی، اس پہ ان کا ایمان نہیں جاگے گا. میرا ہسبینڈ اگر حرام کما رہا ہے اس پہ اتنا جو ہے برا محسوس نہیں ہوگا،
حرام خود بھی کما رہا ہے، ہمیں بھی حرام لا کے کھلا رہا ہے، ہمارے بچوں کو بھی حرام لا کے کھلا رہا ہے، یہ وہ پوائنٹ نہیں بنے گا کہ جس پہ خاتون کہے کہ نہیں آپ مجھ سے رشتہ ختم کریں، میں تو اپنے والدین کے یہاں جا رہی ہوں یا میں اس رشتے میں نہیں رہ سکتی. ہاں لیکن اگر پتہ چلے کہ یہ دوسری شادی کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ بس نہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کر سکتا کہ جو ہے میرے ساتھ کوئی اور ہے. اور کچھ تو ایسی بھی ہوں گی کہ وہ ہسبینڈ کو پتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ غلط رشتے میں انوالوڈ ہے، شادی نہیں کر رہا، غلط رشتے میں انوالوڈ ہے، تو وہ اس سے اوکے کہ ٹھیک ہے چلو شادی نہیں کرنا، حرام کر رہے ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اس پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیں گی، اس کی طرف دیکھیں گی، بجائے اس کے کہ اس ہسبینڈ کو سپورٹ کرتی کہ یار آپ گناہ سے تو نکلو، نیکی کی طرف آنے کی کوشش تو کرو. یعنی جس طریقے سے ہو سکے گا آپ حرام کمانا تو چھوڑو، ہم کم کھا لیں گے یار، ہم ویکیشنز کم کر دیں گے، ہم باہر کھانا کم کر دیں گے، ہم اپنی لیونگ کو تھوڑا سمپل کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تو ایسا ہوا نا کہ ان کی وائف کہتی ہیں کہ کبھی مہینہ بھی ایسا گزر گیا کہ 2 کالی چیزوں کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی کچھ چیز اویلیبل نہ تھی، ایک پانی اور ایک کھجور. مہینوں تک بھی ایسا معاملہ ہوا ہے. ہم امیجن کریں کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں ایسی آزمائش ہے کہ ہمارے گھر میں ان 2 چیزوں کے علاوہ 3 دن کچھ نہ ہو، لباس نہیں ہے، کھانے کو بالکل بیسک اگر چیز ہو، تو کیا صورتحال ہوگی ہم سب جانتے ہیں. ہمارے ہاں تو کبھی اے سی بند کر دیا جائے، بھائی وہ بہت گرمی ہو رہی ہے، اے سی نہیں چلا سکتے کیونکہ بل بڑھ گیا ہے، تو کس طرح کا ری ایکشن آنے لگتا ہے، کیا جو ہے وہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، کس طرح کی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. تو ہم دیکھیں کہ کن چیزوں پر ہمیں آر آتی ہے. کیا ہمیں اللہ کے دین کو جب فالو نہیں کیا جا رہا تب اس طرح کی آر آتی ہے، اس طرح کی ہماری غیرت جاگتی ہے، بجائے اس کے کہ جب ہماری ذات پر کوئی اٹیک ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جب ہماری ذات کی یعنی ہمیں کوئی چیز ناپسند ہو تو اس پر ہمیں زیادہ آر آتی ہے. تو اب یہ دیکھیں اتنی بڑی سچویشن ہے کہ بیوی جو ہے وہ ایک یعنی جو وہ شخص جو کہ اولاد کی جگہ پہ تھا اس کے ساتھ گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہے، لیکن یہ شخص کوئی سٹیپ نہیں لے رہا، کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی بڑا. اور آگے آئے گا کہ انہوں نے اگر سٹیپ لیا بھی تو یوسف علیہ السلام کے خلاف لیا، حالانکہ سٹیپ لینا بنتا تھا تو اپنی وائف کے خلاف بنتا تھا. تو کیا کہا انکی کنتی من الخاطئین، آپ خطا پر ہیں. اللہ اکبر. اب کیا معاملہ ہوا؟ وقال نسوۃ فی المدینہ، نسوہ خاتون، خواتین جو ہیں کہاں پہ؟ جو مدینہ میں تھی، یعنی اس شہر میں جو خواتین تھیں. اچھا نسوہ اس کا ایک اور مقابل لفظ ہے نساء، جیسے سورۃ النساء بھی ہے، آپ نے نساء کا ورڈ سنا ہوگا. واحد جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے امرأۃ، ٹھیک ہے، عورت کے لیے جو ورڈ ہے وہ امرأۃ، مرأۃ بھی اور امرأۃ دونوں استعمال ہوتے ہیں. اس کی جمع ہے نساء، ٹھیک ہے. عربی زبان میں ایک یہ معاملہ ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے وقت کے ساتھ بھی، جیسے اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے سنگولر اینڈ پلورل، واحد اور جمع، جبکہ عربی زبان میں واحد بھی ہوتا ہے، پھر تثنیہ بھی ہوتا ہے، ڈوئل، 2 کا صیغہ بھی ہوتا ہے، اور پھر جمع ہوتی ہے. اور جمع میں بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کہلاتی ہے جمع قلت اور دوسری کہلاتی ہے جمع کثرت. یعنی کچھ ورڈز عربی میں ایسے ہیں جو کہ قلت پہ مانے جاتے ہیں، یعنی 3 سے لے کے آپ سمجھے 9 10 تک، بعض نے 9 کا ہے بعض نے 10 کا ہے، کہ ایسے ورڈز جو کہ 3 سے 9 10 تک مانے جاتے ہیں، اور پھر جمع کثرت جو کہ اس سے بھی زیادہ پر جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں. تو کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع قلت اور جمع کثرت الگ الگ ہے. تو اسی طرح نساء کا ورڈ جو ہے وہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ نسوۃ کا جو ورڈ ہے فعلۃ کے وزن پر یہ قلت پر دلالت کرتا ہے. یعنی یہاں پہ مراد کوئی بہت زیادہ مجموعہ نہیں ہے، بلکہ نسوۃ بعض خواتین، یعنی 3 سے لے کے 10 تک آپ سمجھ لیں. بعض مفسرین نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ جیسے ہوتا ہے نا ایک سرکل ہوتا ہے انسان کا، سوشل سرکل ہوتا ہے. تو یہ جو خاتون تھی، اچھا ان خاتون کے حوالے سے ایک بات پہ ذکر کر دوں. دیکھیں ابھی ہم نے پورا یہاں تک جو پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پہ بھی ان کا نام ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی ان کا نام ذکر نہیں کیا. جہاں پہ بھی کہا امرأۃ یا مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو نام ذکر کر سکتا تھا. لیکن اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ گار کی آئیڈینٹی ہر وقت بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے، کیونکہ آگے آئے گا کہ انہوں نے توبہ بھی کی، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو آگے کلمات آئیں گے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ غلطی ہوئی. تو خاص کر اگر ایک شخص سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اس کا اقرار کر لے تو پھر اس کی آئیڈینٹی نہیں بتائی جاتی، ٹھیک ہے، اس کی آئیڈینٹی کو چھپایا جائے گا، اس نیت سے چھپایا جائے گا. ایک تو ویسے بھی اس میں خیر ہے، اور اس نیت سے بھی کہ اگر آج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ من ستر، جس نے چھپایا کسی ایمان والے سے، کسی اسلام والے سے اس کے کسی گناہ کو چھپایا، اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، تو اللہ اس شخص کے گناہوں پر آخرت میں پردہ ڈالے گا. تو اگر ایک شخص اپنے گناہ سے رجوع کر چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، تو اس کے گناہ کا دوسروں کو بتانا ضروری نہیں ہے. اور اگر کبھی ذکر کیا بھی جا رہا ہے تو ایک
یعنی اجمالاً یا ایک مجہول طریقے سے بتا دیا جائے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض نے آگے کوئی معاملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے جو ہے اس طرح ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، نام ذکر نہیں کیا کہ فلاں تم نے یہ بات کی یا فلاں تم نے بات کی. تو یہ ہم دیکھیں یہ جو ہے وہ ایک اسلوب کہ اس عورت کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کیا. بعض نے جو نام ذکر کی ہے، کہیں پہ کسی نے زلیخا نام ذکر کیا ہے، کہیں کسی نے راحیل نام ذکر کیا ہے. ان ناموں کی صحیح کسی بھی سورس سے جو ہے نہیں، کہیں کہ کوئی صحیح سورس اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض نے اسرائیلیات سے یہ نام لیے ہیں اور پھر ان ناموں کو اتنا استعمال کیا ہے کہ یہ نام لوگوں کے ذہن میں نیگیٹو ہو گئے، باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ ضرب المثل یا محاورے بن گئے ہیں اس ناموں سے. تو یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کے نام پر پردہ رکھا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں پر پردہ رکھا جائے. نسوتن اور نساؤن کا میں نے فرض ذکر کیا کہ نساؤن جمع کثرت کا صیغہ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے 10 سے زیادہ پر بھی، اور اس کے مقابلے میں قلت کا جو وزن ہے نسوتن، قلت کا جو صیغہ ہے اس سے مراد 3 سے لے کے 9-10 تک مراد لی جائے گی. یعنی کہ یہ وہ سرکل جو کہ ان خاتون کا جو ہے اپنا رہا ہوگا، جو کہ خواتین ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا ہوگا. تو اب کیا ہوا، وقال نسوۃ فی المدینہ، ان خواتین نے جو بعض خواتین تھی انہوں نے جو شہر میں تھی انہوں نے کیا کہا، امرأۃ العزیز، یہ جو عزیز ہیں ان کی وائف، تراود فتاہ، یہ کیا کر رہی ہیں، پھسلا رہی ہیں، مائل کر رہی ہیں، فتاہ اپنے غلام کو. اچھا اب یہ تراود، یہ جو فعل ہے یہ ماضی کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا تھا، بلکہ ابھی بھی کر رہی ہیں. یعنی اس معاملے کے باوجود، یہ سچویشن ہونے کے باوجود اب تک جو ہے یہ معاملہ برقرار ہے کہ تراود فتاہ عن نفسی، کہ وہ اپنے غلام کو جو ہے اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور انہوں نے کیا انالیسس کیا، قد شغفہا حبا، کہ بے شک معاملہ کیا ہے کہ اس کے تو دل پہ جو ہے اس کا پردہ آ گیا ہے. یعنی یہ معاملہ اس کے دل کو جو ہے وہ دل جو ہے وہ ڈھپ گیا ہے اس کی محبت سے. یعنی اب ان سے جو ہے نا یہ عاقلانہ فیصلے نہیں ہو رہے، عقل والے فیصلے نہیں ہو رہے، وہ تو اس کی محبت میں جو ہے بالکل گھری ہوئی ہیں. انا لنراہا فی ضلال مبین، اور بے شک ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں. ٹھیک ہے، کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں پہ آگے رکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آگے جو معاملہ ہے کہیں پہ آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی جو ہے اس معاملے کو سنا ہو، اس کی ایکسپلینیشن سنی ہو، ادروائز اگر ممکن ہو تو کسی نہ کسی تفسیر سے جو آپ کے مطالعے میں ہو اس سے آگے کے معاملے کی ایکسپلینیشن ذرا سا پڑھ کے آئیے گا. یا آپ کو اگر پہلے کبھی یاد ہو تھوڑا سا کسی سے ڈسکس کر لیجیے گا یا پوچھ لیجیے گا یا ریوائز کر لیجیے گا کہ یہ معاملہ ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو خواتین تھیں، پھر خواتین کے ہاتھ کٹنا، ان کی دعوت ہونا، یہ معاملہ کیا تھا، اس کو کس طرح ایکسپلین کیا جائے گا. تو انشاءاللہ آگے اللہ نے جب چاہا اگلی ہماری جب کلاس ہوگی، اگلا سیشن ہوگا، تو اس میں پھر ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں اس کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.